کریں میرا انڈیا کا چکر لگ جائے، میں سہارنپور جاؤں گا، سنسارپور ہمارا گاؤں ہے، ہمارے والدین وہاں رہا کرتے تھے، میرے دادا پردادا، بڑا دل چاہتا ہے، تو کبھی اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ جائیں گے ضرور، پھر ہو سکتا ہے آپ سے بھی ملاقات ہو جائے۔ بہرحال آپ کا سوال ہے کہ بچوں کو نظر کب لگتی ہے، نظر سے بچنے کا طریقہ کیا؟ 1 مہینے کے بچے کو نظر کا اثر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نظر تو حدیث میں آتا ہے العین حق، نظر برحق ہے، لگ سکتی ہے۔ کب لگتی ہے؟ بہت ہی ایکسٹرا آرڈینری کوئی بچہ خوبصورت ہو اور اس کو ایسے لوگ حسد کی نگاہوں سے دیکھیں تو اس کا امکان ہوتا ہے کہ لگ جائے، لیکن اس میں اتنا وہم جائز نہیں ہے کہ ہر ایسے بیچارے عجیب عجیب سے بچے مارکیٹ میں آ رہے ہیں، ٹیڑے میڑے سے ناکیں بہ رہی ہیں، نہ شلوار پہنی بھی انہوں نے اور میلے کچیلے، وہ تھوڑا سا بیمار ہوتے ہیں، ماں کہتی ہے میرے بچے کو نظر لگی ہے۔ وہ بھائی اس میں نظر لگنے والی کوئی چیز ہی نہیں ہے، اس کو کہاں سے نظر لگے گی؟ نظر لگنے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ ہو تو نا سامنے، تو ایک تو کوئی چیز ہو جس کو نظر لگے، دوسری بات یہ کہ جو چیز مشہور ہو جاتی ہے اس کو بھی نظر نہیں لگتی۔ اب کوئی بہت حسین ہے لیکن اس کا حسن دنیا میں پھیل گیا ہے، سب جانتے ہیں، جیسے یہ جو ہے نا فلموں کے اداکار ہوتے ہیں یا اداکارائیں ہوتی ہیں، یہ لوگ تو سلیکشن کرتے ہیں چہرے دیکھ دیکھ کے، تو ان کی شہرت مشہور ہو جاتی ہے تو ان کو لگنے یعنی ان کو نظر لگنے کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ یا جیسے کسی کے پاس دولت ہے اور وہ مشہور ہے، سب کو پتا ہے بڑا سیٹ ہے، تو اس کی دولت کو نظر لگنے کا امکان کم ہوگا، لیکن ایسے دولت مند کو نظر لگنے کا امکان زیادہ ہوگا جس کے پاس اچانک دولت آ جائے، یعنی غریب تھا سائیکل سے اچانک جناب وہ لینڈ کروزر پہ آ گیا، تو ایسے نظر لگنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ تو یعنی اچھمبے کی جہاں بات ہوگی نا تو نظر کا امکان بڑھ جاتا ہے، تو ایسے موقع پہ احتیاط کرنی چاہیے۔ جیسے یعقوب علیہ السلام نے اپنے 9 بیٹوں کو بھیجا نا، جوان خوبصورت بیٹے تھے، مصر بھیجا تو کہا کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، وجہ یہ تھی کہ کسی کے 9 جوان بیٹے اور سارے لمبے قداور، عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے، اور پھر اتنے خوبصورت جن کے بھائی یوسف علیہ السلام ہو، جن کو اکیلے کو آدھا حسن دیا گیا، تو ظاہر ہے بھائیوں میں بھی تو حسن ہوگا نا، تو وہ بہت ہی کوئی ایکسٹرا آرڈینری کوئی جب الگ سے کوئی خاص چیز ہوتی ہے اور اس میں بہت ہی اٹریکشن ہو لوگوں کی تو اس میں نظر لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہی ہے، سب سے پہلے بات یہ کہ اس کو لوگوں کے سامنے اچانک ایکسپوز نہ کیا جائے، ظاہر نہ کیا جائے۔ جیسے یعقوب علیہ السلام جہاں رہتے تھے وہاں تو سب جانتے تھے ان کے 9 بیٹے جوان ہیں، وہاں نظر لگنے کا چانس کم تھا، لیکن جب مصر میں جا رہے ہیں تو مصر میں تو لوگ نہیں جانتے تھے نا، وہ جب دیکھیں گے 9 بیٹے اکٹھے جوان ہٹے کٹے خوبصورت آ رہے ہیں تو وہ ان کو نظر لگنے کا اندیشہ تھا کہ یہ کس باپ کے بیٹے ہیں اور باپ کتنا خوش قسمت ہوگا، تو کیونکہ وہاں لوگ معروف نہیں تھے اس سے مصر میں۔ تو اسی طرح کوئی بھی ایسی اچانک جس میں کوئی حسن ہو یا کوئی دولت ہو یا کوئی بہت بڑی نعمت ہو تو اس میں نظر کا بہرحال اندیشہ ہوتا ہے، تو ایسے موقع پہ ایک تو لوگوں کے سامنے اس کو آہستہ آہستہ ظاہر کرنا چاہیے، دوسرا دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو حضرت حسن حسین کو جو دعا آپ پڑھتے تھے اور ہمیں بھی سکھائی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اور رات کو سوتے ہوئے سورہ فلق اور سورہ ناس 3 دفعہ پڑھ کے اپنے ہاتھ پہ پھونک مار کے پوری باڈی پہ پھیرنا چاہیے وہ ہاتھ، اس سے بھی نظر سے بچنے کا اہتمام ہوتا ہے۔ اور بچے کے اوپر ماں باپ ہاتھ پھیر دیں، یا یہ جو اعوذ بکلمات اللہ التامہ والی دعا پڑھ کے اس کے اوپر دم کر دیں، تو اس سے انشاءاللہ حفاظت ہوگی۔ باقی اللہ پہ توکل کریں، زیادہ اس میں وہمی نہیں بننا چاہیے۔ بشرا، جس نے انسان کو ایک ناپاک پانی سے پیدا کیا، وہ پانی ماں کے رحم میں جاتا ہے، اسی پانی میں آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر، گردے، یہ سارا نظام عالم حرکت میں آتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ثم السبیل یسرا، اسی خوراک سے انسان کی آنکھیں ناک بنتی ہیں، پھر اللہ دنیا میں آنے کا راستہ اس انسان کے لیے آسان کرتا ہے۔ دنیا میں آتا ہے، اسے انتہائی محبت کرنے والی ماں ملتی ہے، محبت کرنے والا باپ ملتا ہے، اور جس روٹی سے اس بچے کی آنکھ ناک بن رہی تھی، پیدا ہوتے ہی اس روٹی سے بچے کے لیے ماں کی چھاتیوں میں دودھ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اتنے سارے قدرت کے خزانے حرکت میں آتے ہیں، پھر یہ بچے کو ددیال کا خاندان، خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا، قرآن کہتا ہے ناپاک پانی سے بنایا، عزت اتنی دی، پیدا ہوتے ہی 2 خاندان خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، سوائے فیملی پلاننگ والوں کو، ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ انسان دنیا میں کیوں آ گیا، ورنہ سب ددیال بھی خوشیاں منا رہے، ننیال بھی خوشیاں منا رہے۔ اور فرمایا نسبا وصہرا، ادھر بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھا تو اس کے دل میں جب یہ مرد بنا تو جذبات پیدا ہوئے، اس کے دل میں نکاح کی رغبت پیدا ہوئی،
ایک اور خاندان، اس کو صرف ایک عورت نہیں ملتی، پورا خاندان مل جاتا ہے جس کو سسرال کہا جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں نسب والا بنایا اور سسرال والا بنایا. اتنے خاندانوں نے اس کو عزت دی. پھر اس کی روزی کے لیے آسمان سے بارشیں برسائیں. فالق الحب والنوا، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میں ایک بیج زمین میں ڈالتا ہوں، ایک گٹلی زمین میں ڈالتا ہوں، اس گٹلی کو کھول کے دیکھے کچھ بھی نہیں ہے. زمین کی عادت ہے جو کچھ زمین کے اندر ڈالا جائے زمین اسے کھا کے ختم کر دیتی ہے. لوہا ڈالو گے ختم، پیتل ڈالو گے ختم، پورے انسانوں کو کھا جاتی ہے زمین. لیکن اللہ کہتے ہیں میں نے انسان کی خوراک کے لیے بیج میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے، اس بیج کو جب تم زمین میں ڈالو گے اس سے کوپل نکلے گی، زمین کا سینہ پھاڑ کے ایک درخت نکلے گا، وہ درخت بڑا ہوگا، اس میں پھول پیدا ہوں گے، وہ پھول تتلیوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر کے نر مادہ پھولوں کو ملائیں گے، اس سے پھل پیدا ہوگا، اور اس پھل کے اندر ہر پھل میں وہی گٹلی ہوگی جو تم نے زمین میں ڈالی ہوگی. اس طرح سے میں اس انسان کو روزی مہیا کروں گا، آسمان سے بارشیں برسا کے، زمین سے لہلاتے فصلیں پیدا کر کے. اس کے لیے آتاکم من کل ما سألتموہ، تمہاری ضرورت کی ساری چیزیں پوری کروں گا. جعل لکم من انفسکم ازواجا، تمہارے لیے جوڑے بنائے اس نے جن سے تمہیں محبت پیدا ہوتی ہے. وجعل لکم من ازواجکم بنینا وحفدا، ان بیویوں سے بیٹے دیے، اولاد دی، پھر ان اولادوں کی اولاد بڑھاپے میں بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑتا، پودے نواسوں سے تمہاری گودوں کو رنگین کرتا ہوں. یہ ساری ضرورتیں اس نے اس لیے دی، پوری کی کہ اس نے مجھے اور آپ کو ایک پرپس دیا تھا، ایک مقصد دیا تھا. ہم یہ ساری سہولتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ہم یہ بھول گئے کہ ہم کس سلسلے میں اس دنیا میں آئے تھے. تو میرا خیال ہے میرا اور آپ کا حشر اس دولہے سے زیادہ برا ہونا چاہیے جو دلہن کے کمرے میں جائے اور دلہن سے کہہ رہا ہوں مجھے پتا نہیں کہ میں کس سلسلے میں یہاں حاضر ہوں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات، ابھی نہیں آئے گی، مجھے بھی سمجھ میں آ جائے گی، تھوڑے دنوں بعد آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے گی. جب ہم اس سلسلے سے نکلیں گے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایگزامینیشن ہال سے نکلنے کے بعد رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے، ایگزامینیشن ہال میں اناؤنس نہیں ہوتا. یہ بہت بڑی بھول ہے میرے بھائی. کافر یہ باتیں کرتا ہے کہ ہم ایویں ہی آ گئے، کوئی مقصد نہیں ہے، کھاؤ پیو لائف کو انجوائے کرو. یہ باتیں وہ کر سکتا ہے جو اپنے خرچے پہ کھاتا ہو، اپنے خرچے پہ انجوائے کرتا ہو. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ دیکھو آپ کی کمپنی میں کوئی ملازم ہے، تنخواہ بھی آپ دیتے ہو، اس کو گاڑی بھی آپ نے دی، پیٹرول کے پیسے بھی بولو آپ دیتے ہو. گھر داماد کی مثال زیادہ اچھی ہے، گھر داماد والی مثال. تو داماد کی مثال میں مزہ، داماد کو ذلیل کرنے میں جو مزہ سسرالیوں کو آتا ہے کسی کو ہمیشہ ذلیل ہونے کی مثال داماد کی دی. میں سسرال کو پیار سے اسرائیل کہتا ہوں، پتہ ہے آپ کو. جب داماد کی اچھی مثال ہمارے سامنے موجود ہے تو امپلائی کی مثال ہم بولو کیوں دیں؟ داماد جو گھر داماد ہوتا ہے، میں اکثر ایک چٹکلا سناتا ہوں. ایک آدمی نے کسی سے کہا کہ تیرے لیے ایک رشتہ ہے لیکن گھر داماد بننا پڑے گا. اس نے کہا گھر داماد، بیوی کے خرچے پہ پڑھوں، بیوی کے ٹکڑوں پہ پڑھوں، اسی کے گھر میں رہوں، یہ بغیرتی قبول ہے. مذاق کرنا ایک دم اس کو سوچا کہ یار ہے تو بغیرتی لیکن مزہ کتنا ہے. تو اب وہ ایک بات بتاؤ، آپ اپنے داماد کو پال رہے ہو، گھر بھی اس کو نے لے کے نہیں دیا، جاب بھی آپ نے اس کو لے کے دی ہے بھائی. جاب بھی کس نے دلائی؟ اپنی دکان آپ نے دی ہوئی ہے کہ چل میری بیٹی کھانے کی کمپخت دو. کیسے جانتا ہوں میں ایسے لوگوں کو جو داماد کو کہتے ہیں بیمار انگلی کی طرح ہے، اس کمپخت سے نہ جان چھوڑا سکتے ہیں اور نہ اس کو مار سکتے ہیں، ایسے ہیں. تو آپ کے خرچے پہ جاب بھی آپ نے دلائی اس کو، گھر کا رینٹ بھی آپ دے رہے ہو. بچے اسپیڈ سے ایسے داماد پیدا کرتے ہیں. ایسے دامادوں کے اکثر بچے کیسے ہوتے ہیں؟ دوسرے کے خرچے پہ ہو رہے ہیں، اسپیڈ سے ہوتے ہیں. اب ایک دن وہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں میں 4 شادیاں کروں گا. سسر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں میں کتنی شادیاں کروں گا. جگتی ہیں اور میرے بیان سنا رہے ہیں. دیکھیں آپ بولو گے کمبخت، یہ باتیں وہ کر سکتا ہے جو گیس کا بل خود دیتا ہوں، بجلی کا بل خود دیتا ہوں، وہ بھی باتیں ہی کر سکتا ہے. میرے ٹکڑوں پہ تو پل رہا ہے اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا ہے کہ بھائی تجھ میں پالیسی کس کی چلے گی؟ میری چلے گی.
اپنے خرچے پہ یہ باتیں مزہ کرتی ہیں، دوسروں کے خرچے پہ یہ باتیں مزہ نہیں کرتی. آپ کا کوئی ملازم ہے، باس ہو آپ، اس کی گاڑی میں پیٹرول آپ ڈال رہے ہو، وہ گاڑی اپنی نانی کے گھر لے کے چلا جاتا ہے، کمپنی نے اس کو گیس ڈال کے دی کہ بھائی یہ کمپنی کے کام کے لیے، وہ سارے ایونٹ میں وہ گاڑی، وہ دولہے کی کرائے پہ چل رہی ہے وہ گاڑی جو کمپنی نے دی ہے اس کو. تو آپ اسے کیا کہو گے؟ وہ کہہ رہے آپ اتنے کنجوس. آپ کہو گے بھائی یہ کام اپنی مرضی جب ہوتی ہے جب گاڑی بھی اپنی ہو، اس میں ڈیزل بھی اپنے پیسوں سے ڈال رہے ہو، مینٹیننس بھی اپنی، پھر جو مرضی کرو. بھیکاری کو آپ نے کچھ پیسے پکڑا دیے اور وہ آپ ہی کے سامنے ریبن لگا کے چشمہ لگا کے شو مارنا شروع کر دے، آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ہے بھائی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہم تو اپنے خرچے پہ پل رہے ہیں. اللہ ہمیں الحمد سے لے کے والناس تک یہی سمجھاتا ہے کہ تم اپنے خرچے پہ نہیں پل رہے، ایک ایک پائی میں تم خدا کے محتاج ہو. ابھی تو قرآن میں هو الذی کا لفظ بہت ہے. وہ اللہ وہ ذات ہے جو زمین سے تناور درخت نکالتا ہے. اللہ وہ ذات ہے جس نے سورج کو تمہارے لیے مسخر کیا. اللہ وہ ذات ہے جس نے چاند کی منزل مقرر کی. اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں ماں کے پیٹ سے باہر نکالا. اللہ وہ ذات ہے الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، میں نے تمہاری آنکھیں بنائی ہیں، میں نے تمہارے ہونٹ بنائے ہیں، میں نے تمہاری زبان بنائی، میں نے تمہارا دل بنایا، میں نے تمہیں وجعلنا اللیل لباسا، رات کو نیند کا ذریعہ میں نے بنایا، دن کو کمانے کا ذریعہ میں نے بنایا. قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، اگر خدا تم پہ رات مسلط کر دے، کسی میں طاقت نہیں ہے کہ سورج کو مشرق سے دھکا دے کے باہر نکال دے. اور اگر تمہارا رب تم پہ دن مسلط کر دے، کسی میں طاقت نہیں ہے سورج کو مغرب میں دھکا دے کے وہ رات لے آئے جس میں تم سکون کی نیند سوتے ہو. وہ سارے کام اللہ کہہ رہے ہیں میں نے کیے، میں نے کیے، میں نے کیے. اور ہم کہہ رہے ہیں کہ میں نے کیے، میں کماتا ہوں، میں کھاتا ہوں، میرا جو ہے میرا گھر ہے، میری گاڑی ہے، میری بیوی کو تو کہتے میں ڈر رہا ہوتا ہے میری بیوی ہے، سب چیز میری 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 میری. بھائی بھیک میں ملی ہوئی ہے. آپ کہہ سکتے ہو میں نے محنت سے کمایا. جن ہاتھوں سے کمایا وہ ہاتھ کس نے دیے ہیں؟ میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں نا. پہلے زمانے کا کوئی متکبر شخص تھا، اس نے کسی اللہ والے بزرگ کو، اللہ والے کوئی بزرگ تھے، انہوں نے اس کو سمجھایا کہ تم ظلم کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو. اس نے کہا کہ تم مجھے جانتا نہیں میں کون ہوں. ہے بھائی تم مجھے جانتے نہیں ہو. میں نہیں. کسی بادشاہ نے کسی بزرگ کو لالچ دی کہ میں آپ کو اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا. تو ان بزرگ نے اس بادشاہ کو اس کی اوقات دلا اور اس کی سلطنت کی جو اوقات ہے نا وہ بتانے کے لیے ایک مثال دی. انہوں نے کہا تیری جو سلطنت ہے نا اس کی اوقات میری نظر میں 2 ٹکے کی نہیں ہے. یہ اس زمانے کی بات ہے جب بنگلہ دیش کا ٹکا بہت کم ویلیو کا ہوتا تھا. اب یہ مثال بنتی نہیں ہے تو ٹکے کی ویلیو بڑھ گئی ہے. لیکن فی الحال زبان پہ ہمارے وہ ٹکا ہی چڑھا ہوا ہے، مزہ ٹکا میں ہی آتا ہے. جو ٹکے میں مزہ ہے وہ کسی اور میں ہے. تو انہوں نے کہا میری نظر میں تیری اس سلطنت کی حیثیت 2 ٹکے کی نہیں. کیا بات کر رہے ہو یار، پوری سلطنت میرے پاس ہے. انہوں نے کہا مجھے ایک بات بتا بادشاہ، اگر انہوں نے کہا کہ تیری سلطنت کی قیمت میری نظر میں 1 پانی پیالے کے برابر نہیں. انہوں نے کہا یہ کیسی بات کر رہے ہو، اتنا کچھ اللہ نے مجھے دیا اور تم کہہ رہے ہو اس کی قیمت 1 پیالہ پانی کے برابر بھی نہیں. انہوں نے کہا اچھا بادشاہ مجھے یہ بتا کہ اگر تجھے کوئی ایسی بیماری لگ جائے جس میں تو پانی پیے اور الٹی ہو کے وہ پانی باہر نکل آئے، ایسی بیماریاں لگتی ہیں کہ نہیں لگتی؟ نوالا حلق میں ہی نہیں اتر رہا، ڈاکٹر عاجز آ جاتے ہیں، نلکیاں لگا لگا کے خوراک کھلائی جاتی ہے. اب تو مجھے لگ رہا ہے سب ڈیجیٹل سسٹم کے تحت ہونے والے ہیں. سائنس اتنی ترقی کر رہی ہے، گیس کے سلنڈر پہ آ رہے ہیں سب لوگ، روٹی پراٹھا ختم، ترقی اے آئی آ گئی ہے. لوگ اے آئی سے پوچھ رہے تھے مجھے کیا کھانا چاہیے، مجھے کیا نہیں کھانا چاہیے. ہر چیز اے آئی پہ ڈال دی. ہمارے دوست ہیں وہ سب کچھ اے آئی سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، چیٹ جی پی ٹی سے. جی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اس سے پوچھ رہے ہوتے بیگم کو کیسے سیٹ کروں گا. تو اے آئی کے پاس اب تک کوئی ایسی رپورٹ نہیں ہے کسی نے سیٹ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا. یا تو ہوتا نا بہت سے لوگوں کا ایکسپیرینس ہوتا ہے میں نے یہ اختیار کی تو بیگم کنٹرول میں آ گئی. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پاس کوئی ایسا ڈیٹا ہوگا، اب تک 0 ہے، ڈیٹا ہے. خیر تو میں کیا کہہ رہا تھا،
ہاں پیالے کی مثال دے رہا تھا میں. تو بادشاہ سے انہوں نے کہا بزرگ نے کہ دیکھ تجھے پیاس لگ رہی ہے لیکن جب تو پانی پیتا ہے تو وہ سارا پانی الٹی ہو کے نکل آتا. تو علاج کرا کرا کے تھک گیا, بیزار آ گیا. اس زمانے میں حکیم ہوا کرتے تھے. کوئی حکیم نے کہا کہ میں اس شرط پہ تیرا علاج کروں گا کہ تو آدھی سلطنت مجھے دے دے, اس کے بغیر تیرا علاج نہیں ہو سکتا. تو تو کیا کرے گا؟ آدھی سلطنت تو دے دے گا. تو اس نے کہا یار میں نے اس سلطنت کا کرنا کیا ہے کہ ایک پیالہ پانی میرے حلق میں اترے ہی نہیں, کیا کروں گا اس کو؟ یہ تو ممکن کیا کرنا ہے, میں نے پانی نہیں اترنا. انہوں نے کہا چل تو نے آدھی سلطنت اس کو دے دی, وہ پیالہ اس نے کوئی ایسی چورن چٹنی کچھ کھلا دی تجھے, کوئی دوا کھلا دی کہ اب وہ پیالہ تیرے حلق میں اتر گیا, لیکن اب پیشاب بن کے نکل گیا, رک گیا. یہ پروسیس ہوتا ہے نا, خوراک کو نکلنا بھی تو ہوتا ہے. اب وہ رک گیا. اب تو علاج کرا کرا کے تھک گیا, علاج کرا کرا کے تھک گیا. وہی حکیم آیا, اس نے بولا باقی آدھی بھی دے گا تو علاج کرے گا. بادشاہ کی تو کوشش ہوتی ہے گردن اڑا دینا ایسے حکیموں کی. پہلے زمانے میں بادشاہ بات بات پہ کیا اڑایا کرتے تھے؟ گردن. تو لیکن بادشاہ کو یہ خطرہ ہے کہ اسی کی گردن اڑا دی, ایک ہی آپشن بچا ہے میرے پاس علاج کا, وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم. تو بادشاہ تجھے پتا ہو کہ اس کے علاوہ تیرا علاج کسی اور کے پاس نہیں ہے. اب یہ باقی آدھی سلطنت اس سے مانگ رہا ہے اس شرط پہ کہ وہ پانی جو تو نے پیا ہے وہ پیشاب بن کے نکل جائے, رکے نہیں مسانے میں. تو دے دے گا؟ اس نے کہا بھائی میں اس سلطنت کا کیا کروں, میں تو تکلیف سے مر رہا ہوں گا, میرا پیشاب ہی بند ہو جائے گا, تو میں کیا کروں گا؟ تو میں یقیناً آدھی دے دوں گا. تو ان بزرگ نے کہا کہ دیکھ تیری سلطنت کی قیمت چند منٹوں میں تو نے ایک پیالہ پانی لگائی ہے, اور میرا رب روزانہ جب میں چاہتا ہوں مجھے فری میں پانی پلاتا بھی ہے, اور جب ضرورت ہوتی ہے پیشاب بنا کے نکالتا بھی ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اللہ کہتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا شروع کر دو. قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. اللہ کہتے ہیں تم جتنے بھی دنیا میں درخت ہیں ان کو قلم بنا لو, اور جتنے دنیا میں سمندر ہیں ان کو سیاہی بنا لو. قرآن وہی مثالیں دیتے ہیں جو عرب کے سادہ مزاج لوگوں کی سمجھ میں آ جائے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے, ایسی تو قلم کی مثالیں دے رہا ہے. بھائی سب سے پہلے مخاطب قرآن کے کون تھے؟ عرب تھے نا. ان کو اگر قرآن کمپیوٹر کی مثالیں دینا شروع کر دیتا کہ تم کمپیوٹر سے جتنے لوگ بٹھا کے ٹائپ کرنا شروع کر دو تو 1400 سال تک تو انسان کو سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے قرآن نے قیامت تک کے لیے آیا تو وہ مثالیں دی ہیں جو اس دور سے لے کے قیامت تک آنے والے انسان کی سمجھ میں آ جائے. تو اللہ نے فرمایا یہ سارے سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے, اور جتنے دنیا میں درخت ہیں ان کو کاٹ کاٹ کے تم کیا بنا لو؟ قلم بنا لو, جس کو کینیڈا میں پین کہتے ہیں. صحیح ہے. اور اللہ نے جو تم پر احسانات کیے ہیں وہ لکھنا شروع کرو. ابھی تو آپ کے ذہن میں 2-4 احسان آ رہے ہوں گے, اللہ نے آنکھیں دے دی, ناک دے دی, وغیرہ وغیرہ چند ہی آ رہے ہوں گے. لکھنا شروع کرو سوچ سوچ کے. اللہ کہتے ہیں سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی, اور درختوں کے قلم گھس گھس کے ختم ہو جائیں گے. اللہ کے کلمات اور اللہ کے احسانات ختم نہیں ہوں گے. تو میرے بھائی یہ کتنی بڑی احسان فراموشی ہے. جس رب نے پیدا کیا اس کے پیدا کرنے میں ہم اس کے ارادے کے محتاج, دنیا میں لایا اس میں ہم اس کے ارادے کے محتاج, ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا یہ کس نے کیا؟ ہم اس کے محتاج. اس دودھ پینے کا طریقہ اسی نے ہمیں ماں کے پیٹ میں سکھا کے بھیجا. بچہ آ کے ڈاکٹروں سے نہیں پوچھتا کہ میں نے اب کیا کرنا ہے سروائیو کرنے کے لیے. قدرت اس کو سکھا کے بھیجتی ہے کہ کہاں دودھ ملے گا اور حلق میں اترے گا کیسے. اترتے ہی ماں کی چھاتیوں کی طرف لپکنا شروع کر دیتا ہے. ایسا گھننا ہوتا ہے, گھننا سمجھتے ہیں, دیکھنے میں لگے بڑا معصوم, لیکن اس کو پتا ہے خوراک کہاں ہے. صحیح ہے, یہ پتا ہوتا ہے خوراک کہاں سے ملے گی. اتنا ہوشیار ہوتا ہے وہ. ہر وقت پہ ہماری ہر ضرورت پوری ہو رہی ہے, اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کس سلسلے میں یہاں. بولو, یہ پتا ہے کینیڈا کیوں آئے, ٹورنٹو کیوں آئے, امریکہ کیوں آئے ہیں, جاپان کیوں آئے ہیں, یہ نہیں پتا کہ دنیا میں کیوں آئے. کافر نے اس سوال کا جواب بہت آسان کر دیا. کافر نے کیا کیا؟ جب اس سے پوچھا جاتا ہے نا تم یہاں کیوں آئے, اس نے بہت آسان کر دیا. اس نے کہا آئے تھے, ہمیں کوئی لایا تھوڑی ہے اتفاق سے آ گئے, ہمیں کوئی ارادے سے دنیا میں لایا نہیں ہے. ایک سائنسی پروسیس ہے, سائنٹیفکلی ایسا ہوتا ہے. ایکچولی جب بایولوجی کا علم ابھی مولویوں نے پڑھا نہیں, بایولوجی تھوڑی پڑھ لیتے نا, تھوڑی سائنس وائنس پڑھ لیتے, یہی باتیں ہو رہی ہیں نا آج کل.
थोड़ी साइंस से इनको दिलचस्पी होती, कुछ पढ़े लिखे होते, कुछ ठिश पढ़ लेते ये भी, तो इनको पता चलता भाई यहाँ हर चीज एक लॉजिक से हो रही है, लॉजिक है। माँ बाप मिलते हैं, स्पर्म मिलते हैं, जाइगोट बनता है, फिर उससे वगैरह वगैरह जो भी बायोलॉजी में मैं मास्टर तो नहीं हूं ना, तो फिर ये होता है। एक्चुअली ये खरबूजा ऐसे बनता है, वो खुदा थोड़ी बना रहा है भाई। ये जो खरबूजे का बीज है, इस पे तो पूरे पूरे मकाले हैं ना, बीज से कैसे पौधा बनता है, ये तो एक पूरा प्रोसेस है, इसके तहत ये सब चीजें बनती हैं। खुदा कहाँ है भाई? अरे तो इंसान जमशेद कैसे बन गया? वो कह रहे हैं एक्चुअली वंस अपॉन अ टाइम। मौलवियों को इंग्लिश तो आती नहीं, ये कैसे बताएंगे कि इंसान कैसे बना? वंस अपॉन अ टाइम एक धमाका हुआ था, और उस धमाके के नजर में नतीजे में सूरज चांद सितारे वगैरह वगैरह, फिर डायनासोर वजूद में आए, इतने बड़े बड़े नहीं, वो उस जमाने की छिपकलियां, तो इतनी बड़ी बड़ी छिपकलियां वजूद में आई, फिर एक से आके टकराया उससे, फिर वो डायनासोर कितने मिलियन साल पहले वो मार्केट से शुगर अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गए। फिर क्या हुआ भाई? तो साइंसी तसर्रुफात है, और ये आज की बात नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब नबी ने बताया ना तुम्हें खुदा ने पैदा किया है और कोई पर्पस है, उसका मकसद है, वो तुमसे हिसाब व किताब लेगा, उस वक्त के मुल्हिद लोग भी यही बातें किया करते थे। इन हिया इल्ला हयातुना दुनिया नमूतु व नहया व मा युहलिकुना इल्ला दहर। अरे भाई ये सब खुद बखुद हो रहा है, कोई जहर खाएगा तो मरेगा, तो खुदा ने थोड़ी मारा है, वो तो जहर ने मारा है उसको। कोई आग में जल गया तो मर गया ना। ये तुम कहते हो खुदा जिंदगी देता है, खुदा मौत देता है, तो क्या खुदा कहाँ है? आग में करंट लगेगा तो मरोगे, हार्ट अटैक होगा तो क्या होगा? जब तुम सुबह शाम पराठे फोड़ोगे बैठ के, कोलेस्ट्रॉल जमेगा तो अटैक नहीं होगा तो क्या होगा? बिला वजह तुमने लोगों को बेवकूफ बनाया है। अल्लाह है जो जिंदगी देता है, अल्लाह है जो मौत देता है, अल्लाह है जो माँ के पेट से बाहर निकालता है, अल्लाह है जो माँ की छाती में दूध पैदा करता है, अल्लाह है जो बारिश। अल्लाह कहाँ बारिश बरसा रहा है भाई? सनलाइट जब पड़ेगी समंदरों पे तो पानी की आदत है, जब वो हीट अप होता है तो वो स्टीम बन के हवा में जाएगा ना, ऊपर जाएगा। मैं नहीं समझा पा रहा, मेरा ख्याल भाई यही कहते हैं ना, अरे बारिशें अल्लाह बरसाता है। भाई ये मौलवियों ने बेवकूफ बनाया, 70 हूरों के चक्कर में तुम लोग को डाला हुआ है। दूसरा कह रहे मौलवियों ने 70 हूरों के चक्कर में डाला तुम लोगों को। तो भाई जब सनलाइट पड़ेगी समंदर पे तो साइंस क्या कहती है? पानी भाप बन के ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? ये तो साइंस, ये क्या है? साइंस। मौलवियों ने साइंस पढ़ी हुई होती है तो ऊट पटांग बातें कि अल्लाह बारिश बरसा रहा है और अल्लाह जो है वो दाने को फाड़ता है जिससे तनावर दरख्त निकलता है। भाई बायोलॉजी थोड़ी सी पढ़ लेते। जब ये पानी ऊपर की तरफ जाता है तो हवा चल रही होती है, तो हवाओं की वजह से फिर वो वैक्यूम बनता है, तो फिर वो उधर वो बादल जाते हैं, फिर वो वगैरह 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 वगैरह। पूरी साइंस ना, अगर मैं साइंसदान ही होता तो फिर मैं इतनी यूनिवर्सिटी में ना पढ़ा रहा होता। बाकी तफसील आगे साइंसदानों से पूछ लेना। समझ में आ रही बात? के नहीं आ रही है? तो ये तो सारा लॉजिक के तहत हो रहा है। हाँ, मौलवी होगा तो इलॉजिकल बातें करेगा, जिन चुड़ैल भूत की बातें करेगा, वो बरकत की बात करेगा। इंशाअल्लाह कहना बहुत जरूरी है। अल्लाह ने चाहा तो भाई शादी हो जाएगी, वरना कोई मिसाल दूंगा जो आप लोग को दिलचस्पी है ना। ये अल्लाह ने चाहा क्या होता है यार? किसी भी चीज के असबाब हो तो काम होता है, असबाब नहीं हो तो काम नहीं होता। इसलिए अक्सर मैं देखता हूं तो कमेंट्स लोगों के आ रहे होते हैं, ये जितने मजहबी लोग हैं इलॉजिकल बातें करते हैं। कौन सी बातें करते हैं? बरकत। बरकत क्या है? 10 रुपए का मतलब 10 रुपए, 20 रुपए का मतलब 20 रुपए। बरकत क्या है? कहते हैं हलाल कमाओगे तो बरकत होगी। तो फिर जरदारी साहब से अस्तगफिरुल्लाह, फिर वो गलती से मिसाल देना तो मेरे मुंह से गलती से गलत चीजें निकल जाती है। मतलब ये फिर सदर कैसे बन जाएगा? बरकत ही तो सदर बने है ना। क्या हज उम्रे की वैकेंसी से कमाया है? हलाल ज़बीहा बेच के कमाया है जो सदर बन गए। बरकत बेचारे मोची को देख लो जाके, सारा दिन हलाल कमाता है, सारी जिंदगी चिटाई पे गुजर जाती है। और ये मौलवियों ने डाला है चक्कर में हलाल कमाओगे तो बरकत होगी। भाई बरकत तो हमें हराम में नजर आ रही। क्या ख्याल है? इससे ज्यादा कोई बरकत की मिसाल बन सकती है? मैं दोबारा दोहराऊंगा नहीं, वो सोच लें आप पुरानी, वो मैं एडिट करवा देता हूँ। अच्छा खैर, तो बरकत बरकत की रट लगाई गई इन लोगों ने। हलाल में अल्लाह ने सच निजात दिलाता है, झूठ इंसान को, हदीस में आता है सिद्कु युंजी वल कज़िबु युहलिक। सच इंसान को बचाता है, झूठ इंसान को हलाक कर देता है। तो भाई किस किस्म की बातें कर रहे हो? जो
सच बोला था तो जेल में पड़े हैं, क्या ख्याल है? झूठ बोलते तो बाहर घूम रहे होते। 20 मिसालें हमारे सामने। तो लोग कहते हैं ये मौलवी लोग इलॉजिकल बातें बहुत करते हैं। सनलाइट जब पड़ती है ना, ये कहते हैं बारिश अल्लाह की रहमत है। बारिश अल्लाह की रहमत कहां से हो गई? माज अल्लाह नकल कुफर नबाशत। ऐसा ना हो मेरा ये क्लिप पढ़ के मुसीबत खड़ी कर दे मेरे लिए, भरोसा नहीं लोगों को, इसलिए 3 दफा नाउजुबिल्लाह कहना पड़ता है, फिर कोई बात कहता हूँ। तो भाई सनलाइट जब पड़ेगी समंदर पे तो हीट की वजह से पानी ऊपर जाएगा, और फिर हवाएं जिस सिर्फ को होंगी उस सिर्फ को पानी को लेके जाएंगी। जब वो भारी होगा तो नीचे गिरेगा, और फिर उसने इत्तेफाक है कि वो जमीन में महफूज भी होगा, और फिर इंसान पिएगा भी। तो इसी से इंसान की जिंदगी है। ये सारे काम एक लॉजिक और साइंस के और फिजिक्स के उसूलों के तहत हो रहे हैं। तो इसमें खुदा का माज़ अल्लाह कोई किरदार बोलो नहीं। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही है? तो मैं अक्सर, अभी मैंने यूनिवर्सिटी में एक मिसाल दी है, जो मेरे पुराने लोग हैं ना वो इस मिसाल से बोर हो चुके होंगे, लेकिन मिसाल है बड़ी खानदान। ये मिसाल क्या है बड़ी खानदान, इसलिए मैं नहीं बोर होता इस मिसाल को बार बार देखते हुए। वो एक साथ कहने लगे ना कि गाड़ी के एक्सेलरेटर पे पांव रखो तो चलती है, ब्रेक पे पांव रखो तो रुकती है। तो खुदा कहाँ है? क्या ख्याल है भाई? खुदा को तो हम जब माने एक्सेलरेटर पे पांव रखो तो रुके, वो रोक दे, और ब्रेक पे पांव रखो तो वो चला दे। तो हर काम इस कायनात में एक लॉजिक के तहत हो रहा है। हर चीज का कोई ना कोई सबब है। साइंसदान बताते रहते हैं ये इसलिए हुआ, ये इसलिए हुआ, ये क्यों मरे, ये इसलिए मर गए, ये पैदा क्यों हुए भाई, सिर्फ इसलिए ये प्रोसेस होगा तो पैदा ही होना है। हम लोग किस सिलसिले में पैदा हुए भाई दुनिया में? क्यों बचे रहे हम जिंदा? खाने को मिल रहा है, नहीं मिलेगा तो हम क्या होंगे? मर जाएंगे। तो ये तो सारा लॉजिक के तहत एक काम हो रहा है। तो इंसान भी इसी तरह वजूद में आया। एक सेल था, फिर वो डार्विन की थ्योरी है कि फिर होते 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 जमशेद बन गया। समझ में आ रही है बात? यानी डार्विन की नजर में जो जिंदगी की जो इर्तिका का जो आखिरी फर्द है ना, वो जमशेद है। यानी जमशेद जैसे लोग। अब मुझे नहीं पता इवॉल्व होके इससे आगे हम क्या बनेंगे। डार्विन साहब ये बोल के चले गए। तो काफिर ने खुदा से जान छुड़ाने और खुदाई तालीमात और पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, इन तमाम सवालात से जान छुड़ाने के लिए आसान हल ये तलाश कर दिया कि भाई हमें बनाया नहीं गया, हमें ये कायनात को डिजाइन नहीं किया गया, हम खुद बखुद बोलो बने। किस्सा ही खत्म। इसकी मिसाल ऐसा ही है, वही दामाद की मिसाल ले लेते हैं दोबारा, इसको दोबारा जलील करते हैं, सही तरह जलील हुआ। आपने उसको कहा कि भाई तू अपने खर्चे पे नहीं है, गैस का बिल मैं दे रहा हूं, बिजली का बिल मैं दे रहा हूं। वो कहे नहीं, ये ऑटोमेटिकली एक सिस्टम लगा हुआ है, ये सिस्टम है। मेरे अब्बा इंस्टॉल करके गए थे कि मैं जिस घर में जाऊंगा उसका बिल ऑटोमेटिकली पे हो जाएगा। तो आप मजीद जलील करोगे ही नहीं करोगे उसको? मेरे भाई, अल्लाह ने कुरान में इसका इनकार नहीं किया कि ये सिस्टमैटिक नहीं है सब कुछ। कुरान कहता है इसका सिस्टमैटिक होना खुदा के वजूद की दलील है। खुदा ना होता तो सिस्टम ना होता। देखो यहां टोरंटो में सिस्टम है या नहीं है, इससे पता चलता है कोई गवर्नमेंट है, कोई हुकूमत है। बर्फ ज्यादा गिरती है, आ जाते हैं उसको उठाने के लिए। अगर गवर्नमेंट ना होती, जंगल होते, कोई हुकूमत ही ना होती, तो कोई बर्फ उठाने आता? हीटर लगे हुए हैं यहाँ पे। आप कहें यार, मैं कहूं कि यार किसी ने हीटर लगाया, तो हीटर क्या गर्मी, मैं कहूं यार कोई है जो ख्याल कर रहा है मस्जिद की मैनेजमेंट में कि यहाँ इतनी माइनस टेम्परेचर में आप लोग जो है वो बड़े आराम से बैठे हुए हैं। क्या आराम से भी बैठे? हीटर है, पीछे गैस का निजाम है, वहां से चूल्हे लगे हुए हैं, वो गर्म हो रही है गैस निकल रही है, या पानी गर्म हो रहा है उससे। इंतजामिया कहाँ भाई? हर चीज क्या है? सिस्टमेटिक है। तो इंतहाई आला दर्जे की हमाकत होगी कि नहीं होगी भाई? सिस्टमैटिक होना ये इस बात की दलील है। कोई सिस्टम बनाने वाला है, बनाने वाला ना होता तो चीजें सिस्टमैटिक ना होती। ये क्या बात है? सूरज एक ही टाइम पे विटामिन डी भी दे रहा है आपको, एक ही टाइम पे इतनी बारिशें भी बरसा रहा है जो जमीन में हयात के लिए काफी है। उन्हीं बारिशों से फीसियों काम लिए जा रहे हैं, जमीन को तरबी किया जा रहा है। उन्हीं बारिशों से तनावर दरख्त भी पैदा किए जा रहे हैं, उन्हीं से आम, केले, अंगूर, खरबूजे भी उन्हीं बारिशों से पैदा हो रहे हैं। वही बारिश का पानी जमीन में जाता है तो बहुत नीचे नहीं जाता। अल्लाह कहते हैं अगर सिस्टम ना होता तो पानी जमीन में जाता, ग्रेविटी की वजह से जाता ही रहता।
جتنا مشکل پیٹرول نکالنا ہوتا اس سے زیادہ مشکل پانی نکالنا ہوتا. میں نے سسٹم ایسا بنایا ہے پیٹرول تو نیچے جائے گا, پانی ایک جگہ پہ جا کے رک جائے گا تاکہ تمہارے لیے اس پانی کو نکالنا آسان ہو. اور یہ سارا سسٹم میرا بنایا ہوا ہے کہ آم کی بھٹی تم زمین میں ڈالتے ہو, تناور درخت پیدا ہوتا ہے, پھول پیدا ہوتے ہیں, ہر چیز ہے سسٹمیٹک. لیکن کیا خاندانی سسٹم ہے, اس پھول سے پھل پیدا ہوتا ہے اور اس پھل میں ہر ایک پھل میں وہی گٹلی جو تم نے زمین میں ڈالی تھی تاکہ قیامت تک آم پیدا ہونے کا یہ سیٹ اپ چلتا رہے. چاند کی منزلیں طے کر دی, الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. اللہ فرماتے ہیں نہ چاند سورج سے ٹکراتا ہے نہ سورج چاند سے ٹکراتا ہے. کل فی فلک یسبحون, یہ سارے ستارے سیارے اپنے مخصوص دائرے میں تیر رہے ہیں, ذرا سے ٹریک سے ہٹے. کوئی ٹریفک پولیس والا نہیں ہے ان کو یہ کہنے کے لیے بھائی والا سیارہ تھوڑا سائڈ پہ ہو جائے, یہ زمین سے ٹکرا دیا تو جمشید کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی, صحیح ہے نا, سارے مر جائیں گے. کوئی ایسا نہیں ہے, ایک ٹریک پہ چلا دیا. کل فی فلک, ایک دائرہ ہے جس سے کسی کو ہٹنے کی اجازت نہیں ہے. کیا سسٹمیٹک ہے بھائی. زمین اگر 23 ڈگری نہ جھکتی سیدھی ہوتی, جہاں سردی ہے ہمیشہ سردی رہتی, جہاں گرمی ہے ہمیشہ گرمی رہتی. انسان کی زندگی کا مذاق کرکرا بھی یہ کینیڈا میں اتنی سردی آپ کیوں برداشت کر رہے ہو, اس لیے کہ آپ کو پتا ہے جون جولائی میں یہ برف پگھلے گی اور لائف کو دوبارہ سے کیا کریں گے, انجوائے کریں گے. سمجھ میں آ رہی بات. اس چکر میں سردی برداشت ہو جاتی ہے. زمین اگر 23 ڈگری نہ جھکی ہوتی تو سرد علاقے سرد رہتے, گرم علاقے گرم, اور گرم علاقے اتنے گرم رہتے کہ چولہے پہ آپ کو کھانا گرم کرنے کی ضرورت نہیں, آپ خود گرم ہو جاتے, آپ خود پک جاتے اس میں. اور ٹھنڈے ایسے ٹھنڈے ہوتے کہ ٹھنڈ حقیقت میں ٹھنڈ پہ جاتی ہے آپ کے اندر. سمجھ آ رہی ہے بات, حقیقت میں ٹھنڈ پہ جاتی. ایسا سسٹم بنایا 23 ڈگری سے نہ زیادہ جھکایا نہ 23 ڈگری سے کم جھکایا, اور سورج سے اس کا فاصلہ بھی تھوڑا زیادہ ہو جاتا تو بھی سردی سے مر جاتے, تھوڑا قریب ہو جاتا ٹکے کباب بن جاتے ہمارے. سمجھ آ رہی ہے بات. ایسا سسٹمیٹک بنایا ہر چیز کو, سورج کو ایک فاصلے پہ رکھا, ہر چیز میں ایسا خاندانی سسٹم بنا دیا اس نے. بچہ پیدا ہو رہا ہے کہ بھائی خود بخود ہو رہا ہوتا, ماں کی محبت کیوں مل رہی ہے اس کو, باپ کی بغدہ کیوں مل رہی ہے اس کو. پھر اس کے اللہ فرماتے ہیں فجعل منہ الزوجین الذکر والانثى, یہ خود بخود پیدا ہوتے تو مرد اور عورت نہ بنتے, ایک جنس وجود میں آتی. مرد اور عورت الگ الگ بنائے تاکہ لائف میں تمہاری انٹرٹینمنٹ ہو, لائف میں لطف اور مزہ ہو. عورت مرد کی طرف مائل ہوتی ہے اس کی مردانگی دیکھ کے, مرد عورت کی طرف مائل ہوتا ہے اس کی جسمانیت دیکھ کے. ان دونوں میں محبت ہوتی ہے, خاندان پریوار وجود میں آتا ہے. یہ سب کچھ اگر سسٹمیٹک نہ ہوتا تو کچھ بھی وجود میں نہیں آتا. سو سسٹمیٹک ہونا خدا کے وجود کی دلیل ہے, خدا کے انکار کی دلیل نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. سائنس پڑھنے سے آدمی کھوپڑی ٹھیک ہی استعمال کرے گا تو سائنس خدا کی دلیل. ابھی جو امام صاحب نے آیتیں تلاوت کی ہیں عشاء کی نماز میں, سورہ آل عمران کی تھی نا, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. دنیا میں جتنے مذہب ہیں اسلام کے علاوہ غور کرنے سے روکتے ہیں آپ کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات. مذہبی رہنما نے جو کہہ دیا وہ پتھر پہ لکیر. آپ پوچھو کسی سے, کسی بھی مذہبی رہنما سے, بھائی یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, کہیں نہیں مذہب کی باتیں سمجھ میں آنے والی نہیں ہوتی, ابھی تم بچے ہو. لیکن قرآن بالکل اس کے الٹ. قرآن جگہ جگہ کہتا ہے افلا تعقلون, عقل سے کام کیوں نہیں لیتے, افلا تتفکرون, اور فکر بولتے کیوں نہیں ہو یار, جملہ تم مکمل کرو نا, اور فکر کیوں نہیں کرتے, افلا یتدبرون, تدبر سے کام کیوں نہیں لیتے. آپ کہہ سکتے ہو یار جو سائنس پڑھتے ہو تو خدا سے دور ہو جاتے ہیں, اس لیے ہمیں کائنات میں غور و فکر نہیں کرنا چاہیے. اللہ کہتے ہیں کائنات میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہیں. بھائی غور و فکر کیوں نہیں کرتے, اس لیے کہ غور و فکر کرنے کے دو طریقے. ایک طریقہ وہ ہے جو آپ کو خدا سے دور کر دے, ایک طریقہ وہ ہے کہ وہی آپ کو خدا کے قریب کرے گا. قرآن ساری اس کائنات کی مثالیں دیتا ہے اللہ کو ثابت کرنے کے لیے, غور و فکر کا حکم دیتا ہے.
اس لیے کہ اللہ کو پتہ ہے میں نے کائنات بنائی ہی اس لیے تاکہ اسے دیکھ کے لوگوں کو میری قدرت پہ بھی یقین آئے، میرے احسانات پہ بھی یقین آئے، پھر میری باتیں مانے